ثانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے عظیم نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور حدیث نمبر 41 پر ہمارا کلام چل رہا ہے، اور اس میں چونکہ بہت عظیم اصلاحی نکات پوشیدہ ہیں، اس لیے غالباً یہ چھٹا پروگرام ہے جو اس حدیث پاک پر ہم کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس حدیث میں بیان کیا کہ سرکار حجرے میں تشریف لائے تو میں کسی عورت کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں کویسچن کیا کون ہے، تو میں نے بتایا کہ یہ فلانا عورت ہے، اور پھر میں نے کہا کہ اس کی نمازوں کا بہت چرچا ہے، یعنی مشہور ہے اس کی نمازیں، کثرت نماز کا چرچا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خاموش کروایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ تم پر اتنی عبادت کرنا لازم ہے جس کی تم طاقت رکھتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب دیتے ہوئے ہرگز نہیں اکتائے گا، تم نیک عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ نیک عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی زیادہ پسندیدہ ہے جو استقامت کے ساتھ کیا جائے، یعنی اس کا کرنے والا اس استقامت کے ساتھ کرے۔ اس پر آخری حصے پہ اب ہمارا کلام چل رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کثرت سے اور بہت زیادہ نیک اعمال کی ترغیب نہیں دی ہے، بلکہ ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ تھوڑے نیک عمل اختیار کرو لیکن استقامت کے ساتھ۔ تو یہاں پہ وہی پھر نیک اعمال مراد ہوں گے جنہیں ہمیں اختیار کرنے کے سلسلے میں با اختیار بنایا گیا ہے کہ کرو نہ کرو، کم کرو زیادہ کرو۔ تو اس لیے پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ وہ کون کون سے نیک اعمال ہیں کہ جن میں اختیار ہو سکتا ہے، اور کون سے نیک اعمال ہیں جن میں ہم گویا کہ مجبور کر دیے گئے ہیں، مجبور محض، اس میں کوئی چوائس نہیں، کرنے ہی ہیں، انہیں پھر علیحدہ رکھیں گے۔ جن میں ہمیں اختیار دیا گیا ہے، چوائس کا ہمیں اختیار ہے، اس میں پھر کمی بیشی کر سکتے ہیں۔ اس میں تفصیل آپ کو بتائی تھی کہ فرض، واجب اور سنت موقدہ اس کو تو کرنا ہی پڑے گا، اس طرح حرام، مکروہ تحریمی، اطاعت انہیں چھوڑنا ہی پڑے گا۔ باقی اس کے بعد جتنے بھی ہیں ان میں یہ معاملہ ہے کہ کریں تو بہت اچھا ہے، نہیں کریں آپ کوئی بات نہیں، گرفت نہیں ہے۔ ان میں کو اگر اختیار کریں تو پھر اس طرح اختیار کریں کہ جو ہم پر گرا نہ گزرے، طبیعت میں ملال پیدا نہ ہو، اور مصروفیت ہو یا فراغت ہو انہیں ہم استقامت کے ساتھ کر سکیں۔ یہ ہم آپ کو سمجھا رہے تھے، اور آخر میں جو ہماری بات چل رہی تھی وہ یہی تھی کہ بہت زیادہ نیک اعمال کو دیکھ کر متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ نیک اعمال اختیار نہ کرنے کی بنا پر احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ کسی کے نیک اعمال کو دیکھ کر بزرگی کا معیار بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو معیار بنا لیں تو اس کے مقابلے میں کوئی آپ کو بزرگی نظر نہ آئے، بلکہ اصل چیز علم ہوتا ہے۔ جس کے پاس آپ کثرت سے علم دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں وہ بڑا بزرگ ہے، چاہے آپ معاشرے میں اس کی وہ عزت اور وقار دیکھیں نہ دیکھیں، لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے نہیں بھاگ رہے، لوگ اس کی تعظیم کر رہے نہیں کر رہے، یہ ایک الگ چیزیں ہیں، یہ اللہ کے نزدیک معیار ہے ہی نہیں۔ کہیں حدیثوں میں، قرآن میں یہ نہیں ملے گا جس کے پیچھے زیادہ لوگ بھاگیں گے وہ اللہ کے نزدیک بزرگ ہے، جس کے زیادہ ہاتھ چومے جائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا ولی ہے، جس کے لیے لوگ تعظیماً کھڑے ہوں گے اس کا ہی مقام اللہ کی بارگاہ میں بلند ہے، نہیں۔ اگر ہے تو ہم بھی آپ کے سامنے موجود ہیں، کوئی پیش کر کے بتائیے۔ اگر کوئی معیار بزرگی نظر آئے گا، سب سے بڑھ کر وہ معیار ہے علم۔ جیسے میں نے پچھلی دفعہ آپ کو عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لے گئے، سفر معراج ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام پیچھے کھڑے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ جلوہ افروز ہوئے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وصف علم۔ اور اسی طرح ترمذی کی روایت بھی بارہا آپ کی خدمت میں پیش کی، ایک دفعہ پھر موقع کی مناسبت سے عرض کرتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں بحث کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دریافت فرمایا کہ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بحث اس بارے میں ہے کہ بنی اسرائیل میں دو شخص تھے، ایک عابد تھا لیکن جاہل، یعنی اس کے پاس اتنا علم نہیں تھا، اور دوسرا عالم دین تھا۔ عابد تو دن میں روزے رکھتا تھا اور رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھتا تھا، جبکہ وہ عالم صرف فرض پورے کرنے کے بعد لوگوں کو علم سکھاتا تھا۔ ہم میں بحث اس بارے میں ہے کہ ان میں سے افضل کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عالم کو اس عابد پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تمہارے کسی ادنا شخص پر حاصل ہو۔
اب آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے کا مقصود یہی ہے کہ جب تم میری اور ایک ادنا شخص کی بزرگی کے درمیان فرق کو نہیں جان سکتے، اس لیے کہ مجھے اللہ نے کتنی عظمت دی ہے، اس کا کیسے کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ ہم معیار مقرر کریں کہ اتنے پرسنٹ، اتنے فیصد، نہیں، اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صاحب علم ہے اسے عابد پر اتنی فضیلت حاصل ہے کہ تم اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ اب ہماری سوچیں آپ دیکھ لیجئے کہ ایک آپ کے نبی معیار پیش کر رہے ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالی معیار پیش کر رہا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے اسما سکھائے، فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کو پیش کیا، ان کے نام بتاؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان چیزوں کے نام بتائیں، تمام اشیاء کے آپ نے نام بتائے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت فرمایا کہ چونکہ آدم علیہ السلام کے پاس علم ہے، علم زیادہ ہے، تو وہ فرشتوں سے بھی افضل ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمام فرشتے آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام نے تو کوئی عبادات ریاضات ابھی کی نہیں تھی، اور فرشتے تو معصوم مخلوق ہیں، جب سے ان کو پیدا کیا رات دن بغیر تھکے وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، جو بھی اللہ نے ان کے لیے اعمال مختص فرمائے ہیں کہ ڈیوٹیز مختلف ہوتی ہیں وہ کر رہے ہیں اطاعت باری تعالیٰ۔ لیکن اس کے باوجود آدم علیہ السلام کو افضلیت کیوں حاصل ہوئی؟ وصف علم کی وجہ سے اللہ نے اسی کی نشاندہی فرمائی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ دلیل ہمیں سمجھ میں نہ آئے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صراحتاً کھل کر واضح الفاظ میں عالم کو عابد پر فضیلت دیں، ہمارا ذہنی قبول نہ کرے، ہم وہی بزرگی کے معیار بنائیں کہ بس جو آئے پیر صاحب بن گئے کوئی اگر بالفرض۔ دیکھیں میں پیروں کے خلاف نہیں ہوں، یہ ہمارے سر کے تاج ہیں، میں خود بیعت کرتا ہوں، میں خود ایک پیر ہوں، اگرچہ میں اعلانیہ طور پہ نہیں کرتا ہوں، لیکن بہرحال تو یہ کوئی خدا نخواستہ منفی تصور قائم نہ ہو کہ جی یہ پیروں کے خلاف ہیں، کوئی پیروں کے خلاف نہیں۔ میں آپ کو ایک تو ہاں ڈبے پیروں کے میں بہت زیادہ خلاف ہوں، جعلی پیر، ڈبے پیر جو لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کی جیبیں خالی کروا رہے ہیں، ان کے میں خلاف ہوں، اور سب کو ہونا بھی چاہیے۔ میں اصل میں ایک عوامی سوچ آپ کو کی غلطی کی نشاندہی کر رہا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ لفظ پیر لگا ہوا ہے وہ ضرور اللہ کا ولی ہوگا، اور اگر کسی کے ساتھ لفظ عالم ہے، مفتی ہے، اس کے پاس کوئی بزرگی نہیں ہوگی۔ یہ آپ کی میجر مسٹیک ہے۔ ہم نے آپ کو پہلے یہ کہا، اور ہم تمام جتنے بھی مشائخ اعظام ہیں ان کی خدمت میں بھی دائرہ ادب میں رہ کر، اور وہ عوام الناس کے جو یہ ایک معیار بناتی ہے ان کی خدمت میں بھی دائرہ ادب میں رہ کے عرض کرتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیات، یہ حدیث تو ایسی لائیں جس میں پیر کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ یا رسول نے کوئی فضیلت بیان کی ہو، کہیں نہیں ملے گی۔ اگر پیر کی فضیلت ہے تو اس کے علم کی وجہ سے ہوگی، یعنی میدان معاشر بھی اگر مقام ملے گا، اس لیے نہیں کہ آپ پیر تھے، اس لیے ضرور ملے گا کہ وہ عالم ہوں یا مفتی ہوں یا لوگوں یا مبلغ ہوں یا لوگوں کی اصلاح کا وہ سبب بن رہے ہوں۔ اس وجہ سے ان اوصاف کی وجہ سے وصف پیر جو ہے وہ بزرگی کے لیے کوئی کافی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نمازیں نہیں پڑھتا، فاسق فاجر ہے، گالیاں بکتا ہے، لیکن پیر بن کے بیٹھ گیا ہے، تو اگر پیر کی وجہ سے انسان کو مقام ملتا تو اس کو بھی پھر ملنا چاہیے کہ چلو اور کچھ نہیں تو پیر تو ہے، لیکن ایک بھی اس کو مقام نہیں ملے گا، اس کے لیے تو آخرت میں سخت گرفت ہوگی اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو۔ اس لیے وصف پیر کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، چاہے وہ پیری کی وجہ سے ہو، چاہے اور کسی دیگر اوصاف کی وجہ سے ہو، اگر ہم کسی سے سلسلہ عقیدت قائم کر رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ ایک بزرگی کا معیار قائم کریں گے اس میں اولین چیز علم ہوتی ہے۔ علم ہے تو بزرگی ہے، علم اگر نہیں ہے تو یاد رکھیے کہ پھر وہ بزرگ نہیں ہو سکتا، کیونکہ علم سے ہی بزرگی حاصل ہوتی ہے۔ نبی کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے اکابرین اسلام نے علم کو ہی بزرگی کا معیار قرار دیا ہے۔ ہاں اگر کسی میں دو وصف جمع ہو جائیں کہ علم بھی ہو اور پھر بزرگی بھی ہو، تقوی پرہیزگاری بھی ہو، تو نور علی نور ہے۔ جیسے کہ سب سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس، دونوں چیزوں کا مجموعہ، صحابہ کرام، پھر تابعین، پھر جتنے بھی اولیاء اعظام آئے ہیں، یاد رکھیے کہ کوئی اللہ کا ولی غیر عالم نہیں ہوگا، جاہل ولی بن ہی نہیں سکتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر عالم اللہ کا ولی نہیں ہوتا، لیکن ہر ولی عالم ضرور ہوگا، جاہل تو ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے، چاہے ہم اسے ولی کہتے رہیں۔ اور اسی طرح سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو تمام یعنی صحابہ کو چھوڑ کر اور اجلہ بڑے تابعین کو چھوڑ کر باقی جتنے اولیاء ہیں جو اصاغر تابعین ہیں
اس پر متفق ہیں سب کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں. یہ بہت بڑے عالم اور بہت بڑے مفتی تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ بزرگی میں، تقوی پرہیزگاری میں، ایک شیخ و مشائخ ہونے میں، مشائخ میں سے ہونے میں، ایک پیر ہونے میں اور عالم اور مفتی ہونے میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں مطلب ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ جی یہ کون ہے جی پیر صاحب اور یہ کون ہے عالم. یعنی پیر صاحب ایک الگ مقام ہے، عالم اور مفتی ایک الگ مقام ہے. نہیں، یہ دونوں ایک دوسرے سے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں. سب سے بلکہ افضل یہ ہے کہ جو عالم دین ہو، صاحب علم ہو، اس کے پاس جتنی وسعت علمی ہو، اسی سے تعلق عقیدت قائم ہو، تو بہت بہتر ہے کہ ہر طریقے کی گائیڈ لائن بھی آپ کو ملے اور روحانی لحاظ سے بھی آپ کی ترقیوں کے امکانات ہوں. خالی جاہل کو قبول کر لینے سے تو انسان ہلاک ہوتا ہے. اس لیے ہم بار بار یہ بات عرض کرتے ہیں اور یقیناً بہت سو کو ناگوار بھی گزرتی ہوگی کہ جو جعلی قسم کے پیر بن کر بیٹھ گئے ہیں، وصف علم ہے نہیں اور مریدین کو بیچارے گمراہ کر رہے ہیں، ان کو مریدین کو اور الٹی سیدھی تعلیمات ان کو دیتے ہیں جو تعلیمات اسلامیہ کے برعکس خلاف ہے وہ. اور اس کی ایک بڑی علامت یہ ہوگی اس قسم کے غلط قسم کے لوگوں کی کہ وہ علماء کے خلاف ہوں گے، ہمیشہ مفتیان کرام کے خلاف ہوں گے. عالم کا، مفتی کا، صاحب علم لوگوں کا ذکر انتہائی حقارت کے ساتھ اپنے متبعین کے سامنے کریں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ متبعین علماء سے بدظن ہو جائیں، مفتیان کرام سے بدظن ہو جائیں، صاحب علم لوگوں سے بدظن ہو جائیں. فائدہ کیا ہوگا؟ پھر اپنی بزرگی چمکے گی، کیونکہ وہ گرفت کرنے والا تو ہوگا نہیں، وہاں یہ جائیں گے نہیں تو ہدایت نہیں ملے گی. پھر میں ہوں گا اور یہ ہوں گے، اور اس طریقے سے پھر وہ اپنے گرد جمع کر کے گمراہ کرتے ہیں. تو وہ ہمارے مشائخ جو ہمارے سر کے تاج ہیں وہ وہی ہیں الحمدللہ، جو صاحب علم بھی ہیں، متبع سنت بھی ہیں، اور علم اور علماء کی عزت، وقعت اور عظمت اپنے مریدین کے قلب میں پیدا کرتے ہیں اور خود بھی تعظیمی معاملات کرتے ہیں. یہ بڑی بزرگی والے لوگ ہیں. ایسے لوگوں سے تعلق قائم رکھیں، یہ بہت اچھی بات ہے. اور بزرگی کا اولاً معیار علم ہے. یہ آپ میدان محشر میں دیکھیں گے، نہ میں اپنی کوئی بات کہتا ہوں، نہ آپ اپنی سوچ و فکر کا نتیجہ پیش کریں. ہم اللہ تعالیٰ کے نبی سے پوچھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں شہداء بھی آئیں گے، علماء بھی آئیں گے. اللہ تعالیٰ شہیدوں سے فرمائے گا تم جنت میں جاؤ، اور علماء اسلام سے فرمائے گا کہ تم ٹھہر جاؤ اور لوگوں کی شفاعت کرو. اور یہ بھی حدیث میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام انبیاء علیہ السلام کا ہوگا، اور اس کے بعد دوسرا درجہ علماء اسلام کا ہوگا، علماء ہوں گے. تو یہ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے تو آپ حکم فرماتے تھے کہ سب سے زیادہ صاحب علم لوگ میرے سب سے زیادہ قریب رہیں. تو پہلی صف میں سب سے زیادہ صاحب علم لوگ ہوتے تھے، پھر اس کے بعد دوسرے، پھر تیسرے، پھر چوتھے. اور یہ یاد رکھیں اس پہ اتفاق ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں جو مجتہد صحابہ تھے، جن کا علم زیادہ تھا، فتویٰ دینے کی صلاحیت رکھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے اور قرآن عظیم کی آیات مبارکہ سے مسائل اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، وہ تمام صحابہ میں افضل مانے جاتے ہیں. وہاں پر بھی افضلیت کا معیار کثرت عبادت نہیں تھی، ورنہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید بزرگ قرار پاتے کہ عمر بھی بڑی طویل تھی آپ کی اور بہت زیادہ خلوت نشین بھی تھے، کثرت سے عبادات بھی کرتے تھے. لیکن صحابہ کرام علیہم الرضوان کی اگر آپ معیار بزرگی دیکھیں گے، یعنی تفاوت بزرگی کے اندر، تو جو سب سے زیادہ صاحب علم تھا وہ ان کے نزدیک سب سے زیادہ افضل کہلاتا تھا. اسی طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مناظرے کرتے تھے اور ریاضت بھی بہت زیادہ امام اعظم کی ہے، بہت زیادہ کثرت سے آپ نے عبادات بھی کی. لیکن جب آپ مناظرے فرماتے تھے تو اس کے بعد پھر آپ مائل ہوئے علم فقہ سیکھنے کی طرف اور اس میں پھر پوری زندگی گزار دی، جس کا ایک سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب میں یہ بات ڈالی کہ آپ نے غور و تفکر کیا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ مناظرے وغیرہ بحثوں میں نہیں پڑھتے تھے، بلکہ وہ قرآن و حدیث سے مسائل نکالتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے، فقہ میں گہری دلچسپی رکھتے تھے. لہٰذا امام اعظم کا دل پھر مناظرے سے اچاٹ ہوا اور آپ اس طرف مائل ہوئے اور آپ نے خاص طور پر پھر دروس اختیار کیے اور علم حاصل کر حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درس میں خاص طور پہ آپ شریک ہوئے، ان سے اکتساب فیض کیا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 2 سال تک رہنا بھی آپ کا ثابت ہے، باقاعدہ اکتساب فیض کرنے کے بعد. اور پھر آپ ساری زندگی مسائل میں لگے رہے، مسائل کی قرآن حدیث سے مسائل نکالنا، آسان کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا. میں دریافت کرتا ہوں دائرہ ادب میں رہ کر کیا کوئی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر
آج کے دور میں پیر صاحب ہو سکتے ہیں، حالانکہ اگر آپ بعد کے مشائخ کی عبادات اور ریاضات کے تذکرے دیکھ لیں تو وہ شاید امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادات کے اندر آپ کو نظر نہیں آئیں گے، لیکن وصف علم، بزرگی، تابعین ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ سے آپ کے زمانے کا قریب ہونا، یہ چیزیں بزرگی کے لیے کافی ہیں، سب سے بڑھ کر وصف علم ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، اتنی لمبی بات کرنے کا مقصود یہ ہے کہ کثرت عبادات کوئی کمال نہیں ہے، اس کے اوپر آپ اتنے توجہ نہ کریں، بلکہ چاہے تھوڑا ہی نیک عمل اختیار کرنے کا موقع ملے استقامت سے کریں اور اپنے علم کو بڑھائیں۔ اتنے لمبے لمبے وظیفے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ فجر کے بعد جی میں 5000 دفعہ فلاں وظیفہ پڑھتا ہوں، ظہر کے بعد 1000 دفعہ، عصر کے بعد 500 دفعہ، مغرب کے بعد وہ فلاں وظیفہ 300 بار پڑھتا ہوں، اور عشاء کے بعد پھر وہ وظائف بتاتے میں اتنے 1000 دفعہ یہ پڑھتا ہوں، 500 دفعہ یہ پڑھتا ہوں، 400 دفعہ یہ پڑھتا ہوں، 7000 دفعہ یہ پڑھتا ہوں۔ ارے بھائی سارا دن تو آپ نے وظائف میں نکال دیا، اچھا علم کب سیکھتے ہیں؟ علم کو تو ٹائم ہی نہیں ملتا۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ جو انسان کی بزرگی کے لیے چیز کافی تھی اور جو انسان کو ذرے سے آفتاب بنا دے، اس کو تو آپ نے ایک سائڈ پہ رکھ دیا اور اپنا قیمتی وقت ان وظائف میں آپ نے لگا دیا۔ وظائف کوئی بری چیز نہیں ہے، میں نے آپ کو عرض کیا، لیکن آپ قیمت کا بھی تو معاملہ دیکھ لیجئے کہ ایک اگر بزنس میں آپ کو 10 منٹ کے اندر 1 لاکھ کا نفع ہو اور ایک بزنس کے اندر آپ 4-5 گھنٹے لگائیں اور تب بھی آپ کو مثال کے طور پر پر ڈے 4000 5000 6000 کا نفع ہو، تو کون سا بزنس آپ کرنا چاہیں گے؟ سمجھدار آدمی تو وہ ہے کہ 10 منٹ کے کام کے بعد 20 منٹ کے کام کے بعد لاکھوں روپے کمائے، یہ ہے سمجھداری کی بات۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ وظیفوں کے اندر بیٹھے ہوئے آنکھیں بند کر کے لگے ہوئے ہیں، 5-5 ہزار دفعہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جی کتنے دیر میں ختم ہوتا ہے؟ 2 گھنٹے میں۔ اچھا کتنے درجات بلند ہوئے؟ آپ کو پتہ ہے ان وظیفوں سے کتنے ہوتے ہیں؟ معمولی سے درجات بلند ہوں گے، یعنی اس کے علم کے مقابلے میں۔ اس کے برعکس اگر آپ یہ 2 گھنٹے وصف علم حاصل کرنے میں اپنے اندر وصف علم کے اضافے کے لیے عمل کرتے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے۔ اس لیے سمجھدار انسان، بہت زیادہ سمجھداری کی ضرورت ہے۔ سمجھدار انسان چیزوں کو دیکھ کے متاثر نہیں ہوتا ہے، سمجھدار انسان اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اپنے عمل کی بنیاد رکھتا ہے، اور پھر وہ ان چیزوں کے منفی اثرات کو قبول نہیں کرتا۔ کون کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، یہ اس کے نزدیک بالکل بے وقعت ہوتے ہیں، اس لیے کہ اصل معیار اس کے نبی کا قول ہے، اصل معیار اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ان کے اوپر پھر وہ عمل کی بنیاد رکھتا ہے۔ تو اس لیے یہی ہم آپ کو مشورہ دیں گے، اچھا مشورہ دیں گے، قیمتی مشورہ دیں گے، اور انشاءاللہ وہ مشورہ دیں گے کہ اس کے خلاف اگر کوئی پیش کر دے ہماری تعلیم کو، یہ جو ہم آپ کو عرض کر رہے ہیں اس کے خلاف اگر یہ غلط ہے یا ناقص ہے، کوئی ثابت کر کے بتائے، تو پھر ہم جانیں کہ واقعی یہ کوئی ہے بڑا کوئی بزرگ ہے، لیکن ایسا ہوگا نہیں انشاءاللہ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا وہ پیغام آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں جس میں کسی تبصرے کی گنجائش نہیں ہے، 100% پرفیکٹ ہے، اسی کو اختیار کریں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اگلی حدیث پر کلام کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ دین تیرا ہم پہ احسان، تکمیل انسان